کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دل پنجاب میں ایک ایسی بستی ہے جو صدی سے زیادہ پرانی ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ، چاہے وہ مسیحی ہوں، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مریم آباد کی، جہاں زیارت مقدسہ مریم کا میلہ نہ صرف ایمان کی گہرائی کو چھوتا ہے بلکہ محبت، عقیدت اور رواداری کا بھی درس دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم آباد کی مکمل تاریخ، زیارت کی اہمیت اور اس بستی کی حیرت انگیز سفر سے روشناس کروائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مریم آباد بستی کا آغاز ہوتا ہے 1892 میں، جب بیلجیم کے کیپیوشن پریسٹ نے شیخ پورہ کے قریب ایک ویران زمین خریدی۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل سنسان تھا، نہ چھاؤں تھی نہ پانی، لیکن فادر فلیکس اور فادر فرینک نے اس بنجر زمین کو امید کی ایک روشنی میں بدل دیا۔ 1893 میں پہلے 3 مسیحی خاندان یہاں آباد ہوئے، زمین کو کاشت کے قابل بنایا۔ اسی وقت اس بستی کا نام مریم آباد رکھا گیا۔ 1896 میں یہاں چرچ کی بنیاد رکھی گئی اور 8 دسمبر 1899 کو سینٹ جوزف اور سینٹ مریم چرچ کو مقدس قرار دیا گیا۔ 1925 میں فادر اوسر نے چرچ کے سامنے ایک گروٹو تعمیر کیا، جہاں آج بھی 3.5 میٹر اونچا ماں مریم کا اسٹیچو لگا ہوا ہے۔ زیارت کی روایت 1949 میں شروع ہوئی۔ 1950 کی دہائی سے یہ کیتھولک گاؤں زیارت کا مرکز بن گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زائرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کے بعد 1975 میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تاکہ انتظامات بہتر ہو سکیں۔ خاص طور پر 1990 کی دہائی کے بعد ہر سال ہزاروں زائرین طویل فاصلے پیدل یا سائیکل پر طے کر کے مقدسہ مریم کی پیدائش کا تہوار منانے مریم آباد آتے ہیں۔ اس زیارت کو زیارت مقدسہ مریم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک محنت طلب مگر خوشی سے بھرا روحانی سفر ہے، جو پاکستان میں مسیحیوں کا سب سے بڑا اجتماع سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہر سال 8 ستمبر کے گرد 3 روزہ میلہ منعقد ہوتا ہے اور زیارت مقدسہ مریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پاکستان میں مسیحیوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ مریم آباد کو قائم ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جو اسے پاکستان کی سب سے پرانی کیتھولک بستیوں میں سے ایک بناتا ہے۔ لاہور سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ بستی 2000 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ زیارت کے دوران وہاں اسٹالز لگائے جاتے ہیں، جن میں مذہبی پوسٹرز، کارڈز، سلیبیں، روزری، موم بتیاں، خوشبو اور دیگر مذہبی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زائرین کے لیے ٹھنڈے مشروبات، کھانے اور مٹھائیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ زائرین نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں بلکہ بیرون ملک سے بھی یہاں آتے ہیں۔ آج یہ زیارت پاکستان کا سب سے بڑا مسیحی اجتماع ہے، جس میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پیدل، کچھ سائیکل پر، کچھ بیل گاڑیوں پر اور کچھ بسوں اور ٹرکوں میں یہاں پہنچتے ہیں اور کچھ رینگتے ہوئے چرچ کے اندر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ مریم آباد کی تاریخ میں کچھ تلخ لمحات بھی آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زیارت کے بانی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 1966 میں چرچ کا مقدس تابوت چوری ہو گیا۔ ایک تنازع کے باعث چرچ اور پیرش ہاؤس تقریباً 2 سال کے لیے بند رہا۔ 10 ستمبر 2005 کو کچھ مسلح افراد نے گاؤں کے قریب زائرین سے بھری بسوں کو روکا اور ان سے قیمتی سامان لوٹ لیا۔ اس واقعے کے بعد کیتھولک نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس نے پولیس میں باضابطہ شکایت درج کروائی کہ ان افراد نے زائرین کو لوٹا، خواتین کی تلاشی لی، بدسلوکی کی اور صلیب کی بے حرمتی بھی کی۔ لیکن ان آزمائشوں کے باوجود بھی مریم آباد کے لوگ اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس بستی کو زندہ رکھا۔ اس زیارت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی رسومات اسلامی درگاہوں اور ہندو یاترا جیسی روایات سے ملتی جلتی ہیں، جس کی وجہ سے مسیحی، مسلمان اور ہندو بھی یہاں زیارت کا حصہ بننے آتے ہیں۔ دوستو، مریم آباد صرف ایک زیارت گاہ نہیں بلکہ پاکستان میں محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ یہاں کا سفر محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے، جو ہمیں صبر، شکر اور ایمان کی حقیقت سکھاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے مریم آباد کا سفر شروع کیا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔